جی السلام علیکم، کیا حال ہے؟ سب لوگ خیریت سے؟ آج کے دن نے ثابت کر دیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور ہائی کورٹ کے درمیان لڑائی شروع ہو چکی ہے اور اس لڑائی کا کوئی نہ کوئی ایسا خوفناک نتیجہ نکلے گا جو پورے پاکستان کو بھگتنا پڑے گا۔ ہمارا یہ ورژن کیسے ہے یہ ہم آپ کو آج کے ویلاگ میں بتائیں گے، اور عمران خان صاحب نے اسٹیبلشمنٹ سے ملاقات کر رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں اور ڈائلاگ کرنے کے لیے 3 نام دے دیے ہیں۔ وہ 3 نام کون کون سے ہیں یہ ہم آپ کو آج کے ویلاگ میں بتائیں گے۔ اور سنی اتحاد کونسل کے سربراہ حامد رضا نے تجویز دی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو تمام اسمبلیوں سے مستعفی ہو جانا چاہیے۔ کیا یہ تجویز سیریس ہے یا پھر صرف خبر حاصل کرنے یا خبروں کے اندر سپیس حاصل کرنے کا ایک طریقہ ہے؟ یہ بھی ہم آپ کو آج کے ویلاگ میں بتائیں گے۔ ہم سب سے پہلے حامد رضا صاحب کی تجویز کی طرف آتے ہیں۔ وہ کل سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں عوام نے عمران خان صاحب کو رہا کرنے کے لیے ووٹ دیے تھے، ہمیں اسمبلیوں میں بھجوایا تھا، لیکن 3 مہینے گزرنے کے باوجود ہم عمران خان صاحب کو رہا نہیں کروا سکے، تو ہمیں اپنا فیلئر مان لینا چاہیے اور فیلئر ماننے کے بعد ہمیں اسمبلیوں سے مستعفی ہو کے عوام میں آ جانا چاہیے۔ بلکہ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ عوام مسلسل سفر کر رہے ہیں، یہ بہت ڈنڈے کھا رہے ہیں، یہ بہت زیادہ مشکلات سہ رہے ہیں، یہ جیلیں کاٹ رہے ہیں اور ان کے اوپر بڑا ظلم ہو رہا ہے۔ اب ہمیں چاہیے کہ ہم اسمبلیوں کا شیلٹر ختم کریں، یہاں سے نکل کے عوام کے اندر جائیں اور وہاں پہ جا کے اب ہم بھی ڈنڈے کھائیں اور مشکلات سہیں۔ یہ صرف عوام کا مقدر نہیں ہے کہ اسی نے ڈنڈے کھانے ہیں، قیادت نے بھی کھانے ہیں، اور یہ جو اسمبلیوں کے اندر بیٹھ کے ہم عیاشی کر رہے ہیں، ہمیں یہ معاملہ ختم کرنا چاہیے اور عوام کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ تو حامد رضا صاحب کی جو تجویز ہے ایک لحاظ سے بڑی زبردست ہے، کیونکہ اگر آپ دیکھا جائے تو 2 ایسے لوگ ہیں جن کا تعلق پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہے جو اس وقت سفر کر رہے ہیں۔ ایک عمران خان اور بشرا بی بی سفر کر رہی ہیں، وہ دونوں مسلسل جیل کے اندر ہیں اور باقاعدہ ان کے کڑاکے نکالے جا رہے ہیں۔ جو بشرا بی بی ہیں، ظاہر ہے ان کی حالت خراب ہے، بنی گالہ میں ان کو رکھا گیا ہے، شیشوں کے اوپر کلر کر دیا گیا ہے، ملاقاتوں پہ پابندی ہے، کھانا جیل کا دیا جاتا ہے اور اس کے اندر مرچیں ڈال دی جاتی ہیں۔ پھر یہ بھی بی بی کا خیال ہے، کہنا ہے کہ اس کے اندر زہر ملایا جا رہا ہے۔ پھر انہیں بار بار بنی گالہ سے جیل لایا جاتا ہے، وہاں پہ ٹرائل ہوتا ہے، پھر اس کے بعد ان کو دھکے دے کے واپس لایا جاتا ہے۔ تو وہ بڑی میزریبل کنڈیشن کے اندر ہیں، بڑی انگزائٹی میں ہیں، بڑی ٹینشن میں ہیں، ان کی ہارٹ پلپیٹیشن بڑھ جاتی ہے، بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے اور انہیں یہ خطرہ ہے کہ انہیں یہ زہر دیا جا رہا ہے۔ دوسری طرف عمران خان صاحب ہیں جن کے اوپر ایک کیس کے بعد دوسرا کیس، دوسرے کیس کے بعد تیسرا کیس بن رہا ہے اور مسلسل انہیں سزائیں دی جا رہی ہے۔ توشہ خانہ میں سزا ہوگی، سائفر کیس میں سزا ہوگی، عدت میں نکاح کے کیس میں ان کو سزا ہوگی اور اب 190 ملین پاؤنڈ میں ان کو سزا ہونے والی ہے، اور اس کے بعد پھر 9 مئی کے کیسز بھی شروع ہو جائیں گے جس میں بھی انہیں سزا ہو جائے گی۔ تو عمران خان صاحب سفر کر رہے ہیں، ساتھ بشرا بی بی سفر کر رہی ہیں، اور اس کے بعد ان کے چاہنے والے، ان کے کارکن، ان کے ورکر جو ہے وہ سڑکوں پہ مار کھا رہے ہیں۔ جب بھی یہاں پاکستان کے اندر کوئی پروٹیسٹ ہوتا ہے تو کارکنوں کے اوپر پولیس سے ڈنڈے برساتی ہے، انہیں گھسیٹ کے سڑکوں کے اوپر سے باقاعدہ مار کے، ٹھڈے مار کے گاڑیوں میں پھینکا جاتا ہے، پھر انہیں تھانوں میں لے جایا جاتا ہے، تھانوں میں ان پر ٹھیک ٹھاک قسم کا تشدد کیا جاتا ہے۔ تو 2 سفر کر رہے ہیں اس وقت، عوام سفر کر رہی ہے جو پاکستان تحریک انصاف کو، یہ عمران خان کو پسند کرتی ہے، اور دوسری سائڈ پہ عمران خان صاحب سفر کر رہے ہیں جو ظاہر لیڈر ہیں اس وقت۔ جو درمیان میں لوگ ہیں وہ اس ساری صورتحال کو انجوائے کر رہے ہیں، یہ چوری کھانے والے رانجھے ہیں، یہ قومی اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سینٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ صوبائی اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ خیبر پختونخوا کے اندر باقاعدہ طاقت کو، پاور کو اور پھر اقتدار کو انجوائے کر رہے ہیں۔ تو جو درمیان والے لوگ ہیں وہ اس کو انجوائے کر رہے ہیں ساری صورتحال کو، اور جو کچھ عمران خان سہ رہا ہے اس کا پھل کھا رہے ہیں، اور جو کچھ عوام کے ساتھ ہو رہا ہے اس کا نتیجہ بھی، اس کا بھی جو فروٹ ہے، اس کا جو پھل ہے، اس کا جو اعزاز ہے، اس کو یہ لوگ انجوائے کر رہے ہیں۔ تو اب حامد رضا صاحب نے ٹھیک کہا ہے کہ اب ہمیں بھی قربانی دینی چاہیے۔ تو میرا خیال ہے اگر واقعی یہ لوگ عمران خان صاحب کے ساتھ لائل ہیں تو انہیں پھر اسمبلیوں سے باہر جانا چاہیے۔ یہ عجیب سی بات ہے کہ ان اسمبلیوں کو وہ حرام بھی کہتے ہیں، ان اسمبلیوں کو وہ ناجائز بھی کہتے ہیں، ان اسمبلیوں کو وہ فارم 47 کا نتیجہ بھی کہتے ہیں، اور ساتھ اس کو انجوائے بھی کر رہے ہیں، اس تمام پرکس اینڈ پریولیجز کو انجوائے کر رہے ہیں۔ انہوں نے ظاہر فلیٹس لیے ہوئے ہیں جو اسمبلیوں نے ان کو دیے ہوئے ہیں، خیبر پختونخوا کے اندر عہدے لیے ہوئے ہیں، باقاعدہ پروٹوکول انجوائے کر رہے ہیں، پھر یہاں پہ اپوزیشن لیڈر بنے ہوئے ہیں، پھر یہاں پہ اب اسٹینڈنگ کمیٹیز کے چیئرمین بنے گے، تو تمام فیسلٹیز کو انجوائے کر رہا ہے۔ تو اب حامد رضا صاحب کی بات تو درست ہے کہ یا تو آپ بانی چیئرمین کے ساتھ جیلوں کا ذرا دورہ کریں، یا پھر عوام کے ساتھ آپ سڑکوں پہ بیٹھ کے وہاں پہ ڈنڈے کھا کے ذرا بتائیں کہ آپ قائد انقلاب ہیں اور آپ پاکستان کے اندر انقلاب چاہتے ہیں۔ لیکن یہ کیا بات ہوئی کہ نہ آپ عوام کے ساتھ ہیں، نہ آپ لیڈر کے ساتھ ہیں، آپ درمیان میں بس دسترخوان بچھا ہوا ہے، اس کو انجوائے کر رہے ہیں۔ تو حامد رضا صاحب کی تجویز تو ٹھیک ہے، لیکن
یہ تجویز صرف ان کی حد تک محدود ہے، پارٹی کی یہ پالیسی نہیں ہے۔ عمران خان صاحب نے ابھی یہ نہیں کہا، لیکن مجھے لگتا ہے حامد رضا صاحب انہیں کنونس کر لیں گے، کیونکہ اس ٹائپ کی حرکتیں عمران خان صاحب کو اچھی بڑی لگتی ہیں۔ تو حامد رضا صاحب نے ایک بال پھینک دی ہے، اب یہ کسی وقت بھی عمران خان صاحب کو قائل کر لیں گے کہ لیں جی قومی اسمبلی سے استعفیٰ تو دیں، تو سب سے پہلے یہ قومی اسمبلی سے یا پنجاب اسمبلی سے استعفیٰ دے کے خیبر پختونخوا کا اقتدار اپنے ہاتھ میں رکھ کے یہ ایک نیا کرائسس پیدا کر دیں گے۔ آج 190 ملین پاؤنڈ کا کیس چل رہا تھا جیل کے اندر، وہاں پہ عمران خان صاحب نے میڈیا سے کہا کہ میں نے صرف 3 لوگوں کو اجازت دی ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کر سکتے ہیں، اس میں علی امین گنڈا پور صاحب ہیں، اس میں عمر ایوب صاحب ہیں اور اس میں شبلی فراز صاحب ہیں۔ لہٰذا عمران خان صاحب کی طرف سے 3 لوگوں کے نام آ گئے ہیں کہ یہ عمران خان صاحب کے بہاف پہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کر سکتے ہیں۔ تو پہلے جو لوگ ہیں وہ سامنے آ گئے ہیں، اس میں گوہر خان صاحب کا نام شامل ہے، جبکہ گوہر خان صاحب نے آج ڈیالہ جیل کے سامنے کھڑے ہو کے کہا کہ کسی کو یہ اجازت نہیں دی جاتی کہ وہ کسی کے ساتھ مذاکرات کرے، جب بھی مذاکرات ہوں گے میں کروں گا کیونکہ میں پارٹی کا چیئرمین ہوں۔ لیکن عمران خان صاحب نے اندر سے 3 لوگوں کے نام دیے۔ اب اس سے یوں محسوس ہوتا ہے گوہر خان صاحب جو ہیں وہ خاصے مائنڈ کر گئے، اور آج جو انہوں نے گفتگو کی اس میں انہوں نے کلیئرٹی کے ساتھ کہا کہ جناب یہ نام غلط ہے۔ تو گوہر خان صاحب اب ان 3 لوگوں کے خلاف ہو چکے ہیں، یا 3 لوگ گوہر خان صاحب کے خلاف ہو چکے ہیں، کیونکہ اب یہ 3 لوگ جو ہیں وہ مذاکرات کریں گے، اور تینوں کا تعلق جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے۔ علی امین گنڈا پور صاحب ظاہر ہے چیف منسٹر ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے میں ہیں تو وہ بات کر سکتے ہیں۔ عمر ایوب صاحب جو ہیں وہ 3 نسلوں سے اسٹیبلشمنٹ خود ہیں، وہ بڑی آسانی سے بات کر سکتے ہیں۔ ان کے دادا فیلڈ مارشل رہے ہیں، پھر ان کے والد جو ہیں وہ ظاہر پاکستان مسلم لیگ کاف کے لیڈر بھی رہے، پاکستان مسلم لیگ نون کے بھی رہے، ان کا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بڑا گہرا تعلق تھا۔ پھر عمر ایوب صاحب جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے بہاف پہ 2002 سے وہ قومی اسمبلی کا حصہ رہے ہیں، وہ ایک گورنمنٹ کا حصہ بھی رہے ہیں، انہوں نے ایک بجٹ بھی پیش کیا تھا۔ تو یہ تینوں کیونکہ خاندان کے 3 نسلیں جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کا حصہ تھی، تو عمر ایوب صاحب کا باقاعدہ وہاں پہ رابطہ ہے، وہ بات کر سکتے ہیں۔ شبلی فراز صاحب خود ایئر فورس کا حصہ رہے ہیں، اور یہ خود بھی بڑے معتدل مزاج ہیں، انہوں نے کبھی کوئی اس قسم کی بات نہیں کی جس سے پاکستان کے اندر آگ لگ جائے یا نفرت کی دیواریں کھڑی ہو جائیں۔ تو یہ بھی پسندیدہ ہیں، یہ اس سائڈ سے بھی پسندیدہ ہیں، دوسری سائڈ سے بھی پسندیدہ ہیں۔ تو تینوں لوگوں کا جو انتخاب عمران خان صاحب نے کیا وہ ٹھیک ہے، کیونکہ ان کے رابطے ہیں اور یہ رابطوں کو مزید بہتر بنا سکتے ہیں اور کوئی نہ کوئی راستہ نکال سکتے ہیں۔ تو عمران خان صاحب کی طرف سے 3 نام آ گئے۔ جسٹس بابر ستار صاحب کا ایشو پچھلے 4-5 دنوں سے مسلسل چل رہا تھا، اور اس کی شروعات یہ تھی کہ بابر ستار صاحب کے پاس ایک کیس ہے جس میں آڈیو لیکس کا ایشو ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ بشرا بی بی کے کچھ آڈیوز لیک ہوئی تھیں، پھر جسٹس ثاقب نثار صاحب سے ان کی فیملی سے ریلیٹڈ ایک آڈیو لیک ہوئی تھی۔ تو بشرا بی بی نے اور جسٹس ثاقب نثار صاحب جو چیف جسٹس رہے ہیں پاکستان کے، ان کے صاحبزادے نجم ثاقب صاحب نے دونوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ایک پٹیشن دائر کر رکھی تھی، جس پہ بابر ستار صاحب نے مختلف ایجنسیز کے لوگوں کو بلا کے بلکہ اس کیس کو ٹھیک ٹھاک قسم کا ٹھوک کے انہوں نے ایجنسیوں سے پوچھا تھا کہ آپ کے پاس کون سے اختیارات ہیں جس کی بنیاد پہ آپ لوگوں کی پرائیویٹ کنورسیشن ریکارڈ کرتے ہیں، پھر اسے پبلک کرتے ہیں اور پھر اس سے سیاسی مفادات حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آج کیونکہ یہ کیس چلنا تھا تو اس سے پہلے پھر بابر ستار صاحب سوشل میڈیا کے اوپر ٹھیک ٹھاک قسم کے وائرل ہوئے۔ ایک صاحب نے ٹویٹ کی کہ یہ بتایا جائے کہ جسٹس بابر ستار کے پاس کوئی امریکن نیشنلٹی ہے اور وہ امریکہ کے اندر کام کرتے رہے ہیں اور کس بہاف پہ کرتے رہے ہیں، پھر وہ کچھ پرائیویٹ فرمز کے وکیل رہے ہیں، اب وہ جج ہیں تو وہ کیا پرائیویٹ فرمز کو ریلیف دینے میں ملوث ہیں، تو جو ان کے عہدہ ہے اس کے تقاضے کے مطابق یہ کام نہیں کر رہے وغیرہ وغیرہ کچھ سوال اٹھائے۔ اور اس کے بعد پھر سوشل میڈیا کے اوپر جسٹس بابر ستار صاحب کا جو گرین کارڈ ہے وہ نشر ہو گیا، پھر ان کی فیملی کی تصویریں آ گئیں، پھر ان کی پراپرٹی کی چیزیں وہ وہاں پہ وائرل ہونی شروع ہو گئی۔ تو جسٹس بابر ستار صاحب کی جو خفیہ معلومات ہیں، جو ان کی ذاتی معلومات ہیں، وہ ساری کی ساری سوشل میڈیا کے اوپر آ گئی۔ اس کے اوپر پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کی ایک پریس ریلیز آئی، اور اس سے پہلے کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ جب بھی کسی جج کو ٹارگٹ کیا جائے گا تو اب جو رد عمل ہے وہ جج نہیں دے گا، رد عمل ادارے کی طرف سے آئے گا۔ تو ادارے کی طرف سے پہلا رد عمل آیا جس میں یہ بتایا گیا کہ جسٹس بابر ستار صاحب بڑے پڑھے لکھے آدمی ہیں، وہ آکسفورڈ یونیورسٹی میں پڑھتے رہے، وہ ہارورڈ یونیورسٹی میں پڑھتے رہے، جب وہ امریکہ میں پڑھ رہے تھے تو انہوں نے ایک لا فرم میں جاب کی تھی، پھر وہاں پہ انہوں نے گرین کارڈ لیا تھا۔ اب ان کے پاس گرین کارڈ ہے، لیکن انہوں نے یہ بتایا تھا کہ میرے پاس گرین کارڈ ہے اور اس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ میں بغیر ویزے کے امریکہ سفر کرنا چاہتا ہوں وغیرہ وغیرہ۔ جب یہ وضاحت آ گئی تو اس کے بعد ظاہر خاموشی ہو جانی چاہیے تھی، لیکن پھر مرتضیٰ سولنگی صاحب نے اس کے اوپر ٹویٹ کیا اور انہوں نے یہ بتایا کہ یہ جو گرین کارڈ ہوتا ہے
یہ صرف ویزے کے لیے نہیں ہوتا کہ آپ فری وداؤٹ ویزا آپ امریکہ کا سفر کر سکتے ہیں، بلکہ اس کے ہوتے ہوئے آپ کے پاس امریکہ کے اندر سارے حقوق ہوتے ہیں سوائے ووٹ دینے کے۔ تو آپ کے پاس صرف ووٹ نہیں آپ دے سکتے، اور آپ کے پاس صرف پاسپورٹ نہیں ہوتا، باقی آپ کے پاس تمام حقوق ہوتے ہیں۔ تو یہ صرف ٹریول ڈاکومنٹ نہیں ہے۔ پھر انہوں نے اپنی مثال بھی دی کہ میں بھی گرین کارڈ ہولڈر تھا اور میں نے یہ سرنڈر کیا تھا جب میں نے آ کے سرکاری نوکری کی تھی۔ تو اس سے ایک نیا پنڈورا باکس کھل گیا کہ جیسے بابر ستار جیسا ایک سیزنڈ آدمی، انتہائی پڑھا لکھا آدمی، بہت شاندار وکیل تھے وہ، اور جج بھی بڑے دبنگ جج ہیں، اپنے فیصلے خود لکھتے ہیں، کسی کو ڈکٹیٹ نہیں کرواتے، اپنا لیپ ٹاپ لے کے آتے، اپنی پانی کی بوٹل لے کے آتے اور کافی اپنی ساتھ لے کے آتے ہیں، سارا دن وہ کام کرتے ہیں، وہیں پہ وہ آرڈر خود لکھتے ہیں، اور لکھنے کے بعد اس کا پرنٹ نکال کے اس کو سائن کر کے وہ اپنے گھر چلے جاتے ہیں۔ کوئی بہت زیادہ لوگوں سے میل ملاقات بھی نہیں ہے، کسی پارٹی میں نہیں جاتے، کسی فنکشن میں نہیں جاتے، کسی شادی کے فنکشن میں نہیں جاتے، صرف کتابیں پڑھتے رہتے ہیں اور عدالت میں بیٹھ کے کام کرتے ہیں۔ تو انتہائی ڈسپلنڈ آدمی ہیں، بہت زیادہ پڑھے لکھے آدمی ہیں، اور فیصلے بھی انہوں نے بڑے اچھے کیے۔ تو ان سے یہ توقع نہیں کی جا رہی تھی کہ وہ گرین کارڈ رکھ کے اس بڑے عہدے پہ فائز رہیں گے، کیونکہ انہیں یہ پتہ ہونا چاہیے تھا کہ میں اگر ایک جج ہوں اور میں لوگوں کے مقدر کا فیصلہ کر رہا ہوں تو پھر میرا اپنا ہاؤس کلین ہونا چاہیے۔ تو یہ پھر سوال اٹھایا جانے لگا۔ آج پھر ظاہر ہے پھر آڈیو لیکس کا کیس تھا۔ جب آڈیو لیک کا کیس آیا تو 4 اداروں نے، جس میں ایف آئی اے شامل ہے، جس میں آئی بی شامل ہے، جس میں پیمرا شامل ہے، جس میں پی ٹی اے شامل ہے، ان 4 اداروں نے ایک متفرق درخواست دے دی کہ جناب آپ یہ کیس نہیں سن سکتے، اور آپ کو یہ چاہیے کہ جسٹس کینی صاحب نے اس سے پہلے فیصلہ کیا ہے تو آپ یہ کیس ان کی عدالت میں بھجوا دیں۔ تو ظاہر ہے ان کے اوپر اعتراض کر دیا گیا تھا۔ تو اب جسٹس بابر ستار صاحب کے پاس 2 ہی آپشن تھے۔ ایک آپشن یہ تھا کہ وہ اپنے آپ کو اس بینچ سے یا اس کیس سے الگ کر لیتے اور کیس کو دوبارہ وہ چیف جسٹس کے پاس بھجوا دیتے، اور چیف جسٹس صاحب اگر مناسب سمجھتے تو وہ جسٹس کینی صاحب کے پاس بھیج دیتے۔ لیکن اس کے بجائے انہوں نے سب سے پہلے یہ فیصلہ کیا کہ یہ جو متفرق درخواستیں آئی ہیں اس کا فیصلہ کیا جائے گا۔ تو آج جب وکلا وہاں پہنچے تو انہوں نے کہا جی آڈیو لیک سے ریلیٹڈ جو کیس ہے اس کو تو ہم بعد میں سنیں گے، وہ سارے وکلا جو ہے پیچھے بیٹھ جائیں، اور جو ایف آئی اے، آئی بی، پیمرا اور پی ٹی اے کے جو وکیل ہیں وہ آگے آ جائیں۔ تو سب سے پہلے انہوں نے ایف آئی اے کے وکیل کو بلایا اور اس سے کہا جی اپنی درخواست پڑھیں۔ تو انہوں نے جب درخواست پڑھی تو اس کے بعد انہوں نے پوچھا کہ بتائیں کہ یہ کس نے آپ کو آرڈر دیا ہے کہ آپ یہ درخواست کریں۔ تو ان کے وکیل نے کہا جی ہمیں ڈی جی نے آرڈر کیا ہے، اور اس کے بعد انہوں نے سینکشن کیا ہے اسسٹنٹ ڈائریکٹر کو کہ وہ آپ جائیں عدالت میں اور چیلنج کریں اس کو۔ تو اس پہ پھر انہوں نے کہا کہ پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ کیا ایف آئی اے خفیہ ادارہ ہے، کیا یہ کیمرے لگا سکتا ہے کسی کے گھر میں یا آڈیو ریکارڈ کر سکتا ہے؟ تو ایف آئی اے کے وکیل نے کہا نہیں، ہم تو خفیہ ادارے نہیں ہیں، تو نہ ہم یہ کام کرتے ہیں نہ ہم یہ کام کر سکتے ہیں۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ آپ کیا پراکسی ہیں آئی ایس آئی کی؟ تو اس پہ ظاہر ہے وہاں پہ سناٹا جاری ہو گیا۔ تو اس کے بعد انہوں نے فوری طور پہ 5 لاکھ روپے جرمانہ کر دیا ایف آئی اے کو، اور ساتھ کہا ہے کہ ڈی جی جو ہے اس کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی شروع ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد آئی بی کو بلایا گیا۔ آئی بی کا وکیل سمجھدار تھا، اور وہاں پہ بلکہ ایڈیشنل اٹارنی جنرل موجود تھے اور وہی زیادہ تر جواب دے رہے تھے۔ تو ایڈیشنل اٹارنی جنرل سے پوچھا گیا کہ آئی بی میں کس نے سینکشن کیا ہے کہ اس معاملے کو عدالت کے اندر اٹھایا جائے؟ تو ایڈیشنل اٹارنی جنرل صاحب نے کہا، منور اقبال ان کا نام، انہوں نے کہا جی جوائنٹ ڈائریکٹر جنرل ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ آپ یہ چیلنج کریں۔ تو پھر جج صاحب نے جوائنٹ ڈائریکٹر جنرل کو طلب کر لیا کہ وہ اسے عدالت میں بلایا جائے۔ تو اب اگلی جو ہیئرنگ ہے اس پہ عدالت میں ان کو بلایا جائے گا۔ پیمرا کو بلایا گیا اور پیمرا سے پوچھا گیا جناب آپ بتائیں آپ کو کیا اعتراض ہے اور کیا اور کیوں؟ اور اس پہ ظاہر ہے کوئی خاص وکیل وہاں پہ اپنی مہارت کا مظاہرہ نہیں کر سکا، تو 5 لاکھ روپے اس کو جرمانہ ٹھوک گیا۔ پھر پی ٹی اے جو اس کا بلایا گیا، اور وہاں پہ بھی تو 4 جو ادارے ہیں، چاروں اداروں کو 5-5 لاکھ روپے جرمانہ کر کے جج صاحب نے ڈکلیئر کر دیا ہے کہ اب ان کے جو سربراہان ہیں ان کے خلاف توہین عدالت کا کیس ہو سکتا ہے۔ تو آج اس کے بعد ظاہر چودھری اعتزاز احسن صاحب تھے، انہوں نے عدالت میں کھڑے ہو کے کہا جی آج جسٹس بابر ستار نے میرا قد 20 فٹ کر دیا ہے، تو میں بہت زیادہ خوش ہو گیا ہوں کہ یہی اسپرٹ تھی عدالت کی جو ہونی چاہیے تھی، اور اگر آپ وقت پہ الیکشنز کروا دیتے، جو آپ کو 90 دن میں الیکشنز کا ایشو تھا پنجاب اسمبلی کا اور خیبر پختونخوا اسمبلی کا، تو آج یہ سارا کرائسس نہ ہوتا۔ بہرحال دیر آئے درست آئے، عدالت نے آج اچھا کیا۔ ساتھ انہوں نے محکمہ زراعت کا ذکر بھی کیا، جس پہ جیسے بابر ستار صاحب نے پوچھا کہ بتائیں یہ محکمہ زراعت کون سا ہے، کیونکہ پاکستان کے اندر تو بہت سے محکمہ زراعت ہیں۔
تو اس پہ انہوں نے کہا کہ ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ پنجاب کی میں بات کر رہا ہوں، جس پہ بڑا کہکا وہاں پہ لگا. تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جسٹس بابر ستار صاحب یا اسلام آباد ہائی کورٹ اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان باقاعدہ لڑائی شروع ہو چکے، اور اب بابر ستار صاحب یہ آڈیو لیکس کے اوپر کو بڑا خوفناک فیصلہ کریں گے، اور اس فیصلے سے ایک نیا محاذ کھلنے والا ہے. اور اگر بابر ستار یہاں پہ رزسٹ کر جاتے ہیں، اور اگر جیسے کہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بڑے تگڑے آدمی ہیں، اگر وہ اپنی پاور کا مظاہرہ کر دیتے ہیں تو پھر اسلام آباد ہائی کورٹ میرا خیال ہے جو عمران خان صاحب کی زبان میں کہا جاتا تھا ایک باغی ہائی کورٹ ثابت ہوگی. تو اگر یہ معاملہ چل گیا تو معاملہ بڑا ہی خطرناک ہوتا جا رہا ہے، جسے سمیٹنا میرا نہیں خیال کہ اب اتنا آسان ہوگا.